السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ان چند ہیروز کی جو دنیا کے عظیم شہر لندن کے رکھوالے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید تاج برطانیہ نیست و نابود ہو چکا ہوتا، یہ ماننا ہے برطانوی لوگوں کا۔ ہم سپرمین، بیٹ مین یا پھر ایونجرز کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہاں بات ہو رہی ہے ٹاور آف لندن، یعنی لندن کے مینار پر ہمیشہ موجود رہنے والے 6 کووں کی۔ جی ہاں دوستو، دور قدیم سے یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ کوے ہی تاج برطانیہ اور لندن کے اصل محافظ ہیں۔ ٹاور آف لندن پر ان کووں کی موجودگی برطانیہ کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ برطانوی باشندوں کے مطابق اگر یہ کوے مر جائیں یا پھر اس ٹاور سے اڑ جائیں تو وہ دن مملکت برطانیہ کا آخری دن ہوگا۔ دور قدیم اور دور وسطیٰ میں لندن سمیت تمام برطانیہ میں جنگلی کووں کی بھرمار تھی۔ پچھلے ادوار میں یہ کوے ٹاور آف لندن پر قدرتی طور پر پائے جاتے، لیکن جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی گئی کووں کی نسل ختم ہوتی رہی، اور اب یعنی موجودہ دور میں چند کوے ٹاور آف لندن میں پالے جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کی دیگر افواج کی طرح ان کووں کو بھی سولجرز کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کے لیے اٹیسٹیشن کارڈ ایشو کیا جاتا ہے، جبکہ کسی کوے کے نامناسب سلوک پر اسے ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ ایک شاہی افسر، جسے ریون ماسٹر کہا جاتا ہے، متعین رہتا ہے۔ ویسے تو ان کووں کے پر باندھ کر انہیں ٹاور آف لندن پر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ صرف مختصر اڑان ہی بھر سکیں، لیکن ان کووں کی حیثیت کسی بھی طرح شاہی مہمانوں سے کم نہیں ہوتی۔ ان کی تواضع کے لیے شاہی کھانا موجود رہتا ہے، تو کام کاج کے لیے نوکر بھی، اور ان کی رہائش کے لیے گھر بھی بنائے گئے ہیں، آخر کہ وہ برطانیہ کے محافظ جو ٹھہرے۔ تو دوستو، آخر برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جہاں آکسفورڈ جیسے تعلیمی ادارے قائم ہیں اور جہاں کے لوگ خود کو دنیا کی مہذب ترین قوم تصور کرتے ہیں، اس قوم میں کووں کو اپنا محافظ سمجھنے کے پیچھے آخر کون سی کہانی چھپی ہے؟ اس بارے میں برطانوی تاریخ کی ایک روایت ہے کہ قدیم انگلستان میں برین دی بلیس نامی ایک بہت طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک نہایت چہیتی اور خوبصورت بہن بھی تھی، جس کا نام شہزادی برین وین تھا۔ انگلستان کے بادشاہ برین نے آئرلینڈ کے ایک بادشاہ میتھولچ سے اپنی بہن برینون کی شادی طے کر دی۔ یہ شادی دونوں ممالک کے درمیان امن و امان کے قیام کے لیے کی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ اس شادی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے دونوں فریقین کے درمیان رنجشیں پیدا کر دیں۔ ہوا یوں کہ دلہن شہزادی یعنی برینون کا ایک سوتیلا بھائی ایفنسن بھی اس شادی میں شریک ہوا۔ ایفنسن کو یہ گلہ تھا کہ اس کی بہن کی شادی میں اس کی مرضی شامل نہ کی گئی تھی۔ اسی غصے میں ایفنسن نے آئرلینڈ کے بادشاہ میتھولچ کے پسندیدہ گھوڑے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے اپاہج کر دیا۔ میتھولچ اس واقعے پر شدید غصہ ہوا، لیکن انگلستان کے بادشاہ برین کے سمجھانے اور گھوڑے کے بدلے کچھ دوسرے تحائف دینے کے سبب خاموشی اختیار کر لی۔ فی الحال تو شادی بخیر و عافیت انجام پائی، لیکن میتھولچ کی یہ خاموشی صرف وقتی ثابت ہوئی۔ اپنے گھوڑے کو ناکارہ بنانے کا جرم اس نے شہزادی برینون پر عائد کیا اور اس سے شدید وحشیانہ سلوک برتنے لگا۔ شاہی باورچی خانے اور دوسری اعلیٰ جگہوں پر برینون کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ اس سے نوکرانیوں کی طرح کام لیا جاتا، جبکہ بادشاہ میتھولچ اسے روز جانوروں کی طرح پیٹا کرتا۔ اس شادی کے نتیجے میں ان دونوں کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، جس کا نام گورن رکھا گیا۔ اس کے باوجود شہزادی برینون پر کیے جانے والے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہ آئی۔ آخر کار ایک روز شہزادی برینون ایک چھوٹے سے پرندے اسٹارلنگ کے ذریعے اپنے بھائی اور انگلستان کے بادشاہ برین تک یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب رہی کہ وہ بہت خراب حالت میں ہیں اور اس کا بھائی اسے یہاں آ کر بچا لے۔ یہ پیغام ملتے ہی بادشاہ برین ایک بڑی فوج لے کر سمندر کو پار کرتا ہوا آئرلینڈ پہنچ گیا۔ بادشاہ برین یعنی انگلستان کی فوج آئرلینڈ کی فوج سے بہت زیادہ طاقتور تھی، لیکن خود انگلستانی فوج کی غلطیوں کے سبب اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ برین اس جنگ میں مارا گیا، جبکہ اس کی بہن برینون جو اس جنگ کا سبب بنی تھی اس نے بھی خودکشی کر لی۔ اس پوری جنگ میں صرف 7 انگلستانی لوگ زندہ بچ سکے،
जिन्हें बादशाह ब्रेन ने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि मुझे यहाँ दफन ना करना बल्कि मेरे सर को काट कर इंग्लिस्तान ले जाना और इसे वहीं दफन करना। चुनाचे इन लोगों ने अपने बादशाह की वसीयत पर अमल किया और इसके सर को इंग्लिस्तान लाकर एक सफेद पहाड़ी पर दफनाया गया। दोस्तों, ये वही सफेद पहाड़ी थी जहां आज टावर ऑफ लंदन कायम है और रिवायात के मुताबिक इसी जगह पर दफन है बादशाह ब्रेन का सर। आगे ये बयान किया जाता है कि जब से ब्रेन का सर यहाँ दफन हुआ तभी से ये मकाम रेवेंस यानी जंगली कौवों की आमाजगाह है, जबकि लफ्ज ब्रेन जो कि एक वेलिश वर्ड है इसका मतलब भी रेवन यानी जंगली कौवा ही है। दौरे वस्ता में ये मकाम फांसी देने यानी एग्जीक्यूशंस के लिए भी मखसूस था और बरतानवी लोगों का ये भी कहना है कि जब किसी बेगुनाह को फांसी दी जाती तो ये तमाम कौवे बिल्कुल खामोशी से तमाशा देखते जैसे कि ये सब सोग मना रहे हों, और इसके बरक्स जब कोई मुजरिम फांसी चढ़ता तो ये इसका सर नोच नोच कर खा जाते। और मौजूदा माहिरीन की इस बारे में राय ये है कि टावर ऑफ लंदन की कौवों की आमाजगाह बनने की सबसे बड़ी वजह यहाँ मुजरिमों को सजाए मौत देना थी, जिसके बाद इन कौवों को भरपेट खाना मिला करता। ये सब बातें आपको अलिफ्लैलवी दास्तानें महसूस होंगी, पर दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले तो इन बातों पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मनी ने लंदन पर कई रोज बमबारी की, तारीख में इस खौफनाक बमबारी को द ब्लिट्ज के नाम से याद किया जाता है। इस बमबारी के सबब टावर ऑफ लंदन के तमाम कौवे मर गए और सिर्फ एक ही कौवा जिंदा बचा। इस सूरत हाल को देखते हुए उस दौर के बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने हंगामी तौर पर नए कौवों को टावर ऑफ लंदन पर बिठाने का हुक्म दिया, जबकि दकियानूसी ख्यालात के हामिल अफराद आज भी यही समझते हैं कि अगर वो एक कौवा भी मर जाता तो शायद आज जंग अजीम दोम के नताइज मुख्तलिफ होते। ये कौवे आज भी टावर ऑफ लंदन की मुंडेरों पर बैठे देखे जा सकते हैं और इन कौवों के जरिए दुनिया भर से आए हजारों सयाह रोज इस तरक्की याफ्ता और रोशन ख्याल मुल्क की कदामत परस्ती का मुशाहिदा करते हैं। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।